الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، آج ہم جس موضوع کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ ہے محبت رسول اور شفقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسا کہ تمام حضرات کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا، اسلام مکہ ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا، تب تک اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ان سارے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیف اور طرح طرح کے مصائب و آلام سے درکنار کیا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا سن ہجری 8 میں، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے لوگوں کو معافی دے دی، بہت سارے لوگوں پر شفقت کیا. لیکن تاریخ کا ایک باب ہے جو نہ بھولنے والا ہے، وہ ہے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معافی دی. اور ایسے ہی وحشی نامی ایک شخص کو جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معافی دی، وہ قابل تعارف ہے اور نہ بھولنے والا باب ہے. بات یہ تھی، ہوا یوں تھا کہ جب جنگ احد ہوئی تو اس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ایک وحشی نامی غلام کو لے آئی اور اسے کہنے لگی کہ جب تو حمزۃ الکرار رضی اللہ عنہ کو جب قتل کرے گا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی. اور واقعہ یوں بہت بڑا ہوا. اس کے بعد وہ وحشی نامی انسان نے حضرت کاشفۃ الکروب حمزۃ الکرار رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا. اور اس کے بعد ان کے ناک کاٹے، کان کاٹے گئے. بہت بڑا قصہ ہے. اور اس کے بعد حضرت حمزۃ الکرار رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو ہندہ نامی عورت نے چبا لیا. اللہ اکبر! یہ بہت بڑی پریشانی کی بات تھی. جب اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھا تو بہت مغمون ہو گئے تھے. تو اس انسان کے بارے میں بتایا گیا تھا یہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کیا جائے. جب مکہ فتح ہوا اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو وحشی جا کر چھپ گیا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے بتایا کہ وحشی کو لے آؤ تو اسے میں معافی دے دوں گا. جب وحشی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے مجھے معافی نہیں ملے گی. میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں نے آپ کے چچا کا قتل کیا ہے اور میں نے اسلام کے اتنے بڑے علمبردار کو میں نے شہید کر دیا ہے، تو مجھے اس سے معافی نہیں ملے گی. تب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے وحشی، تو اسلام قبول کر، میں تجھے معاف کر دوں گا. تو وحشی بول اٹھتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر مجھے معافی مل جاتی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا اور نہ کیا تو یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو بھی مجھے اس قتل کی سزا اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرے گا، اور اگر میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو بھی مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی اور میرا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہوگا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفقت فرماتے ہیں کہ وحشی، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں
جنت انشاءاللہ ضرور تجھے ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے تیری کرتوتوں پہ معاف کرے گا۔ تو وحشی کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ اس کی مجھے ضمانت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اسلام قبول کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ مجھے کس بات کی آپ کس طرح آپ مجھے گارنٹی دیتے ہو، کس طرح آپ مجھے متوجہ کرتے ہو کہ میں کس طرح جنتی بنوں گا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ جملہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے وحشی، میں ایک سجدہ ساری امت کے لیے کروں گا جن کی بخشش کی دعا کروں گا، اور تب تک میں سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری تمام امت کو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے روز بخشش نہ دے دے۔ اور ایک سجدہ وحشی میں تیرے لیے کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھے مغفرت دے دے اور تجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق، کتنے رحیم ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری امت کے لیے ایک سجدہ، اور اے وحشی تیری مغفرت کے لیے ایک سجدہ۔ اللہ اکبر، سارا مجمع اشک بار ہو جاتا ہے، اور وحشی اپنے اسلام کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ میرے پیارے دوستو، یعنی اسلام دیکھیں کتنا بڑا شفیق اور رحیم نبی عطا فرمایا اللہ نے، اتنا بڑا شفیق اور رحیم نبی ہمارے لیے عطا کیا۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہے، کوئی خفا ہے، کسی نے ہم سے غداری کی ہے، کسی کی ہم سے تلخ کلامی ہو چکی ہے، تو ہم سب چیز کو درگزر کر دیں۔ یعنی ہندا کے بارے میں بتایا گیا کہ ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، مسلمان ہونے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ مجھے میرے حمزہ میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ تو جس نے قتل کیا ہوگا کہ اس کو بھی یاد نہیں آتے ہوں گے رسول؟ تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو درگزر کیا اور اپنے دل پر قدر رکھا اور سب کو معافی دے دی۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت بن کر جو آئے تو اس کے بعد کسی کے اوپر زحمت ہوگی یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچائی اور حقیقت اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سب سے محبت اور میل جول اور رحم دلی اور ایثار کا جذبہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔